بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، احادیث مبارکہ اور اسلاف امت کی زندگی میں چند ایسے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے اور ایسے اعمال کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت میری مغفرت فرمائے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آخرت کی منازل میرے لیے آسان فرما دے اور میری قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے اور اللہ میرے درجات کو بلند فرما دے۔ تو احادیث مبارکہ میں بھی ایسے اعمال کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح حضرات سلف کے واقعات میں بھی ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مغفرت فرمائی۔ تو ایسے کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انسان اختیار کر لے اور وہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں، تو آج انہی اعمال کا تذکرہ ہوگا۔ تو ان میں بعض اعمال بڑے مختصر ہیں، لیکن بسا اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور وہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہاں تک کہ اگر تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ یعنی خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں جن اعمال کا تذکرہ آیا جن پر اللہ نے مغفرت فرمائی، ان اعمال میں ایک عمل ہے توبہ کرنا، یعنی انسان کا اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنا اور صدق دل کے ساتھ توبہ کر دینا۔ یہ وہ عمل ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان نے کیا ہو، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر دے تو رب العالمین بڑا قدردان ہے، انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور ایک شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا تو 100 قتل اس کے پورے ہو گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر ایک درویش کے پاس گیا جو عالم تھا، اس سے پوچھا کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے اگر میں توبہ کروں؟ اس نے کہا ہاں، اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تم صدق دل کے ساتھ توبہ کرو اور وہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس میں جا کے رہو اور انہی کے پڑوس میں رہو، اعمال کرتے رہو، امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا۔ اب یہ شخص توبہ کرنے کے بعد اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں چلتے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس لیے ہم اس کی لاش کو لے کر جائیں گے اور ہم اس کو سزا دیں گے۔ رحمت کے فرشتے فرماتے تھے کہ اس نے توبہ کر دی ہے اور یہ اس کے بعد نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اب اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا جو بطور ثالث کے تھا،
اس نے جا کر کہا کہ دیکھو اس نے جو راستہ طے کیا ہے وہ کتنا ہے اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے وہ کتنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس طرف جہاں سے یہ چلا تھا اس جگہ کو پھیلا دیا، جس طرف جا رہا تھا وہاں کی بستی کو سکیڑ دیا۔ اب جب ناپا گیا تو وہاں جس طرف جا رہا تھا وہاں کی مسافت کم باقی تھی اور اس نے گویا زیادہ مسافت طے کر دی تھی، اسی عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو دیکھیں ایک عمل ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان اگر بہت سے گناہ بھی کر دے لیکن اگر وہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ قتل جیسا بہت بڑا گناہ لیکن اس نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر دیا اور دوسری طرف سے آئے اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھے پاک کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر چہرہ انور پھیر دیا، آپ کا مقصد تھا یہ چلا جائے، تو آپ نے کہا شاید تو نے بوسہ لیا ہو، شاید تو اس کے قریب گیا ہو لیکن گناہ نہ کیا ہو۔ اس نے 4 دفعہ اقرار کیا نہیں میں نے گناہ کیا۔ آپ نے تحقیق کروائی یہ مجنون تو نہیں ہے، پتہ چلا مجنون اور دیوانہ نہیں ہے، نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، معلوم ہوا نشے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ جب 4 دفعہ اقرار کر دیا بات ثابت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا رجم کرنے کا۔ جب اسے رجم کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ اگر وہ ایک امت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو وہ سب کے درمیان پھیل جائے گی، یعنی اتنی صدق دل سے اس نے توبہ کی ہے، اگر ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دو تب بھی اس کی توبہ وسیع ہوگی۔ تو دیکھیں معلوم ہوا کہ توبہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے دن میں جب موقع ملے 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کر اپنے گناہوں پر صدق دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طرح ان اعمال میں ایک عمل جس پر اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے وہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا۔ جب انسان خلق خدا پہ رحم کرتا ہے اور اس کی زندگی میں شفقت اور محبت ہوتی ہے، بسا اوقات یہی عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، زندگی اس کی بے حیائی میں بدکاری میں گزر گئی۔ ایک کنویں کے پاس سے گزرتی ہے اور ایک پیاسا کتا کنویں کی تر مٹی کو چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اسے بڑا ترس آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیاس کی حالت میں ہے، تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا، اسے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور نیچے کر کے اس میں پانی بھرا اور پھر اس کتے کو پلایا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس بے حیا عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو معلوم ہوا ایک دوسرا عمل جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا اور اس پہ شفقت کرنا۔ تو میں نے عرض کیا پہلا عمل جو مغفرت کا ذریعہ ہے وہ توبہ کرنا، تو جب انسان صدق دل سے توبہ کرے تو یہ عمل بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا عمل میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا، کہ بسا اوقات یہ چھوٹا عمل لگتا ہے لیکن یہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عمل جس پر حدیث میں مغفرت آئی وہ تھا کہ ایک شخص نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو، کانٹے کو ہٹایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہے جو کانٹے دار ہے، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اس کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹایا۔ چونکہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا،
اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تعالی نے اسی عمل کی بدولت اس انسان کی مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں تو وہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک عمل تھا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اسی طرح چوتھا عمل حدیث میں جس کا تذکرہ آیا کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ خوف خدا ایک ایسا عمل ہے بسا اوقات اس پر اللہ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا تھا جس کی زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ اس نے موت کے وقت وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور پھر اس کی راکھ بنا دینا اور پھر اس کو پیس کر ایک ایسے دن جس میں تیز آندھی ہو تو اس راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا اور سمندر میں بکھیر دینا۔ تو اس کے بیٹوں نے اسی طرح کیا۔ اس شخص کا انتقال ہوا، اس کے جسم کو آگ لگا دی اور جسم کی جو راکھ تھی اس کو پیس دیا۔ پیسنے کے بعد ایک ہوا والے دن میں اس راکھ کو سمندر کے درمیان اور ہواؤں میں بکھیر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ اس کے سارے اعضاء کو جمع کر کے اس کو دوبارہ اپنے سامنے لایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا کہ میری زندگی گناہ میں گزری تھی تو تیرا خوف میرے اوپر بہت زیادہ تھا۔ رب العالمین سے فرمایا یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی کہ اس نے سچ کہا اور واقعی اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا اور اللہ کا ڈر تھا۔ اسی عمل پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میں نے عرض کیا پہلا عمل جس پر اللہ نے مغفرت فرمائی وہ حدیث میں توبہ ہے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس پر مغفرت ہو گئی۔ دوسرا ایک میں نے عمل ذکر کیا جس پر مغفرت ہوئی وہ ہے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا۔ تیسرا عمل میں نے عرض کیا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اور چوتھا عمل یہ سامنے آیا کہ جس پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی وہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا۔ تو معلوم ہوا یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سنن ترمذی میں اور المستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے ایک عمل ہے اللہ کے خوف سے رونا، گڑ گڑانا اور صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ سنن ترمذی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، کفل اس کا نام تھا اور اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی۔ ایک عورت اس کے پاس آئی اور اب اس نے 60 دینار جمع کیے تھے۔ وہ عورت چونکہ مجبور تھی اور اسے قرض کی ضرورت تھی، حالات تنگ دستی کے تھے، فقر کے تھے، اس نے اس سے قرض مانگا۔ اس نے کہا میں تب قرض دوں گا جب اب میں اپنی خواہش کو پورا کر دوں، یعنی معاذ اللہ زنا کروں گا پھر تو میں قرض دوں گا۔ عورت مجبور تھی، چلی گئی۔ پھر حالات اور بے بسی دوبارہ اس کو لے کر آئی، اولاد کا فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو نہ دیکھ سکی، پھر آئی۔ اس نے پھر کہا کہ جس وقت میں اپنی خواہش کو پورا کروں گا تب تو میں دوں گا۔ اب عورت پھر چلی گئی، تیسری دفعہ جب آئی ہے اس نے پھر یہی بات کی۔ تو جب اس نے اس کو وہ رقم دی، گناہ کا ارادہ کرنے لگا تو وہ عورت کانپ رہی تھی، اس کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی، گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کفل نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی بھر گناہ کا کام نہیں کیا، آج حالات اور فقر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں گناہ کے کام کے لیے آ گئی، اگر ایسے حالات نہ ہوتے میں کبھی یہ کام نہ کرتی۔ کفل نے دیکھا کہ مجبور ہے اور حالت یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف ہے، اس نے بھی اسی موقع پر توبہ کی کہ آج کے بعد میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ صدق دل سے متوجہ ہوا اور وہ دینار اس کو دے دیے، گناہ کے ارادے سے باز آیا۔ اللہ کا کرنا اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو معلوم ہوا ایک عمل جو انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ ہے انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو،
اور صدق دل سے متوجہ ہو جائے، بسا اوقات یہی عمل انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسے اعمال جو انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان اعمال میں ایک عمل ہے اذان کا ادب اور احترام کرنا، کہ جب انسان اذان کی آواز سنے تو اذان کا ادب اور احترام کرے، خاموش ہو جائے، سب کام کاج چھوڑ دے، اذان کے کلمات کی طرف متوجہ ہو اور ان کا جواب دے، پھر اذان کے بعد دعا پڑھے اور نماز کی طرف آئے، بسا اوقات یہ عمل انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے الاشارات فی علم العبارات، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے زبیدہ کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہی ہے اور اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں، اس پر بڑی آسائشیں اور راحتیں ہیں۔ خواب دیکھنے والا زبیدہ سے پوچھتا ہے کس عمل پر اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی؟ حالانکہ زبیدہ کی زندگی میں بہت سے اچھے اعمال تھے، یہی وہ خاتون تھی جس نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات تک نہر بنائی تھی تاکہ حجاج کرام جب حج کے لیے آئیں تو ان کو تکلیف نہ ہو اور راستے میں پانی موجود ہو۔ اس دور میں پانی کے لیے بڑی مشقت ہوتی تھی حجاج کو، تو اس نے یہ بڑا عظیم کام کیا تھا۔ آج بھی اس نہر کے آثار موجود ہیں۔ تو بڑی نیک خاتون تھی، لیکن خواب میں دیکھنے والا پوچھتا ہے کس عمل پہ آپ کی نجات ہوئی؟ زبیدہ جواب دیتی ہے الاشارات فی علم العبارات میں واقعہ ہے، اس نے کہا ایک دفعہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا، اتنے میں نے اذان کی آواز سنی تو میں نے ان سے کہا میرا جھولا روک دو۔ انہوں نے جھولا روکا تو میں نے سر پہ دوپٹہ ڈالا، اذان کے کلمات سنتی رہی اور ہر ایک کا جواب دیتی رہی، اور پھر میں نے اذان کے بعد مسنون دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا کہ اس نے صرف اذان کے احترام میں اپنے جھولے کو روکا، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال کر اذان کے کلمات کا جواب دیا۔ زبیدہ کہتی ہے اسی عمل پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، وہی انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اردو کی کتاب ہے نماز کے اسرار و رموز، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ امام احمد بن حنبل کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اور وہ لوہا کوٹتا تھا، لوہا کاٹنا، لوہے کا کام کرنا، ویلڈنگ کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک بڑا عمل تھا، اذان کا بڑا ادب تھا۔ انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل سے نیچے ایک درجہ ہے اور اس درجے میں وہ ہیں اور اللہ نے بڑے اعزاز و اکرام سے اس کو نوازا ہے۔ پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مقام کس وجہ سے دیا؟ امام احمد کا مقام تو اس لیے بلند کہ انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے آپ کو مقام کیسے دیا؟ اس لوہار نے خواب میں جواب دیا کہ جس وقت میں لوہا کوٹتا تھا اس دوران جیسے ہی میں اذان کی آواز سنتا، اگر میں نے ہتھوڑے کو اٹھایا ہوتا تو میں اس کو لوہے پہ مارتا نہیں تھا، بلکہ وہی ہتھوڑا میں نیچے رکھ دیتا، اذان کے کلمات سنتا، جواب دیتا، پھر نماز کی تیاری کرتا اور نماز کے لیے چلا جاتا۔ تو یہ جو میرے دل میں اذان کا احترام تھا، اللہ نے اسی عمل کی بدولت میری مغفرت بھی فرما دی اور مجھے جنت میں یہ بلند و بالا درجات بھی عطا فرما دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اعمال جس پر انسان کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، ان اعمال میں یہ شعائر اللہ کا احترام بھی موجود ہے۔ بسا اوقات اذان کی بے ادبی انسان کی رسوائی کا اور انسان کے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تفسیر بیضاوی میں اور السراج المنیر میں علامہ شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عیسائی شخص تھا، جب بھی اذان ہوتی تو وہ آگے سے کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے، جو بھی جھوٹا ہے اللہ اس کو جلا دے۔ یعنی گواہی میں اذان کے یہ جو کلمات تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور وہ آگے سے کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں اشہد احرق اللہ الکاذب کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ اب چونکہ جھوٹا یہ خود تھا، آذان کی بے ادبی کرتا تھا، تو ایک دفعہ اس کی باندی کہیں سے آگ لے کر آ رہی تھی تندور کو جلانے کے لیے، تو جیسے ہی وہ لے کر گھر پہنچی تو اس سے ایک انگارہ نیچے گرا اور کپڑوں میں آگ لگ گئی، اسی سے آنن فانن یہ آگ آگے بڑھتی گئی، اور یہی شخص عیسائی گھر میں تھا، اسی آگ میں یہ جل گیا۔ تو جو یہ کہتا تھا اللہ جھوٹے کو جلا دے، تو خود جھوٹا تھا، اللہ نے اس کو جلا دیا۔ تو آذان کی بے ادبی کر رہا تھا، رب العالمین نے اس کو سزا یہ دے دی کہ جو یہ الفاظ کہتا تھا کہ احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلائے، تو جھوٹا خود تھا، اللہ نے خود اس کو دنیا میں آگ میں جلا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ادب اور احترام یہ وہ عمل ہے، بسا اوقات یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اردو کی کتاب یادگار واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، جب 2005 میں زلزلہ ہوا تھا، زلزلے کے دوران ایک شخص تھا کہ اس پر عمارت جب گری تو اس کا سر ایک طرف ہو گیا تھا اور دھڑ دوسری طرف تھا، اور اس کی جسم کی حالت بالکل تبدیل ہو گئی تھی، چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا تھا، سیاہ ہو گیا تھا۔ تو اب دیکھنے والوں نے جب یہ دیکھا، اس کے جسم کو تلاش کیا تو باقی دھڑ بڑی اذیتناک حالت میں تھا، اور یہاں اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، چہرہ اندر کو دھنس گیا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ تو جب یہ چہرہ اس کا ملا تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ اللہ نے جو اس کو سزا دی وہ میں دیکھتا تھا، جب یہ آذان ہوتی تھی یہ ٹیپ ریکارڈ میں آواز تیز کر دیتا تھا، آواز تیز کر دیتا، آذان ختم ہوتی تو یہ آواز کو سلو کر دیتا تھا، کہتا تھا میں یہ آذان سننا نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے پھر اس کے دھڑ کو، اس کے جسم کو دھرتی پہ باقی بھی نہیں رکھا، یہاں تک کہ حالت تبدیل ہو گئی، سر ایک طرف تھا، دھڑ دوسری طرف تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ اعمال جس پر اللہ نے انسان کی نجات کی، ان اعمال میں ایک عمل آذان کا ادب ہے، انہی اعمال میں ایک عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت، کہ جس پر اللہ رب العزت بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری نے سیر و اعلام النبلاء میں قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ یہ بڑے نیک صالح متقی انسان، بڑی تلاوت کرنے والے تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ آپ تو بہت زیادہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، تدریس کرتے تھے، تعلیم اور تعلم میں تھے، کیا اس پر مغفرت ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کس عمل پر؟ کہا قرآن کریم کی تلاوت پر، میں جو کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ اعمال جن پر انسان کی نجات ہوئی، ان اعمال میں ایک عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ بسا اوقات یہ وہ عمل ہے کہ انسان اگر دنیا سے چلا جائے اور اس کے دل میں یہ دعا ہو کہ اللہ اس کو اس کی توفیق دے تلاوت کی قبر میں، تو اللہ کبھی یہ دعا بھی قبول فرما کے وہاں بھی اس کو تلاوت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث ہیں، ان کا واقعہ تاریخ بغداد میں اور علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں نقل کیا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ قبر میں تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا۔ پوچھا آپ قبر میں تلاوت کر رہے ہو، اس کا باعث کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ یا اللہ زندگی میری تلاوت میں گزری، اگر قبر میں کسی کو تلاوت کی اجازت ہو تو اے اللہ مجھے بھی اجازت عطا فرما۔ میں اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا، تو انتقال کے بعد اللہ نے مجھے اجازت عطا فرمائی، اللہ نے میری قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا، اور اب میں قبر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو زندگی تلاوت میں گزری، اعمال میں گزری، اللہ رب العزت نے موت کے بعد بھی اس کا بہترین بدلہ یہ عطا فرمایا کہ اس کی زبان پر اللہ نے تلاوت کو بھی جاری کر دیا اور اللہ نے مغفرت بھی فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسے اعمال جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، ان اعمال میں یہ ایک بڑا وزنی عمل ہے
قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ علامہ ابن جوزی نے مناقب احمد بن حنبل میں اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک واقعہ لکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار ہوا۔ امام احمد پوچھنے لگے، یا اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احمد، مجھے قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ پسند ہے۔ امام احمد کہتے ہیں، بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھیں تب یہ اللہ آپ کو پسند ہے، یا بغیر سمجھے پڑھیں، ترجمہ نہ آئے تب آپ کو پسند ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، بفہمن او بلا فہمن، سمجھ آئے پڑھو تب بھی مجھے پسند ہے، تمہیں سمجھ نہ آئے، ترجمہ تشریح نہ آئے تب بھی پڑھو تب بھی مجھے بہت پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تلاوت بڑی پسند ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی انسان کی کوئی کتاب ہو، تحریر ہو، کوئی اس کا مطالعہ کرے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری لکھی ہوئی کتاب فلاں پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو تلاوت کی توفیق دیتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تلاوت کی توفیق سلب کر دیتے ہیں۔ آج 5-6 گھنٹے موبائل میں گزر جاتے ہیں، ساری رات انٹرنیٹ، کیبل، فیس بک میں گزر جاتی ہے، لیکن 5 سے 10 منٹ قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا قرآن پر زبان پر تلاوت جاری کر دے گا۔ اس لیے سلف میں ایسے لوگ گزرے کہ جن کی زندگی کے 20 سال تلاوت میں گزرے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تذکرۃ الحفاظ میں ہے۔ 20 سال تک ان کا معمول تھا، روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ صفۃ الصفوہ میں ہے، ہر دن ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں ہے، 30 سال تک معمول تھا، روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ روزانہ 15 سپارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک عمل جو انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اگر اشراق تک کا وقت تلاوت اور ذکر میں گزر جائے، پھر انسان اشراق پڑھ کر اپنے کام کا، معمولات کا، کاروبار کا آغاز کرے تو اللہ پورے دن میں خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آج جو برکتیں نہیں ہیں، آئے دن نقصانات ہیں، لڑائی جھگڑا انتشار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انسان کی زندگی سے نماز اور تلاوت ختم ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تلاوت بڑا اہم عمل ہے، یہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہی اعمال میں ایک عمل ہے کہ ایصال ثواب میں تلاوت کرنا۔ اگر کوئی ایصال ثواب میں اپنے مردوں کو تلاوت کر کے بخش دے، یہ عمل بھی بسا اوقات ان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری کی کتاب ہے کتاب الروح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کہتے ہیں، میرا معمول تھا جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ہر شب جمعے میں جاتا ان کی قبر پہ اور میں سورہ یاسین تلاوت کرتا تھا، اور بقیہ دنوں میں تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتا، لیکن شب جمعے میں میرا جانا یقینی تھا اور میرا معمول تھا۔ ایک دن کہتے ہیں میں گیا، میں نے تلاوت کی تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے اس عمل سے میری والدہ کو اور میں جو ایصال ثواب مردوں کو کرتا ہوں ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ شب جمعہ گزرا، اگلا شب جمعہ آیا تو ایک خاتون مجھے قبرستان میں ملی۔ اس نے مجھ سے نام پوچھا، میں نے نام بتایا۔ اس نے کہا، آپ ہر شب جمعے میں آ کر اپنی والدہ کی قبر پہ تلاوت کرتے ہو سورہ یاسین؟ میں نے کہا جی کرتا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے گزشتہ ہفتے خواب دیکھا اسی قبرستان میں میری بیٹی کی بھی قبر ہے، اور اس نے بتایا، آپ کا نام لیا کہ یہ قبرستان میں آتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بڑے صدق دل کے ساتھ۔ تو یہ چونکہ بڑے پرہیزگار تھے اور ثواب اپنی والدہ کو اور مردوں کو بخش دیتے ہیں، تو اللہ نے اس یاسین پڑھنے کی وجہ سے قبرستان کے جتنے مردے تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو میری بیٹی کہتی تھی ان مردوں میں بھی ہوں، اللہ نے میری بھی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں، تلاوت وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نجات دیتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔
اس لیے انسان خود بھی معمول رکھے، اولاد کو بھی اس سے وابستہ کرے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ وہ شخص حقیقت میں یتیم ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے پیچھے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ ایک وہ ایصال ثواب جو ہم بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھوا دیں، ایک وہ ہے جو اپنا بیٹا اور بیٹی اور اپنی اولاد صدق دل کے ساتھ کریں، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا، فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا، قبرستان میں ہے اور ایک آدمی داخل ہوا، اس کے پاس چمڑے کا ایک تھیلا ہے اور وہ ایک ایک چیز نکالتا ہے، نام لیتا ہے، جس کا نام لیتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے یہ تیرے گھر سے ہدیہ ہے، یہ تیرے بیٹے نے بھیجا۔ کسی کو کہتا ہے یہ تیری بیٹی نے ہدیہ بھیجا، یہ تمہاری گھر والی نے ہدیہ بھیجا۔ ہر ایک کو ان کے ہدایہ تقسیم کر رہا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ درخت کے نیچے کھڑا ہے، بڑا پریشان ہے، بڑی تکلیف کی حالت میں ہے، پورا گندہ لباس، پھٹے پرانے کپڑوں میں غمگین ہے۔ تقسیم کرنے والا جب تقسیم کر کے چلا گیا، یہ شخص خواب میں اس سے پوچھتا ہے یہ کیا تقسیم کر رہا تھا اور اس نے آپ کو کیوں نہیں دیا؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے یہ جو دنیا میں انسان اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ ہر ایک کو اس کا ثواب پہنچا رہا تھا، ہر ایک کو بتاتا تمہارے لیے گھر سے یہ ہدیہ آیا، فلاں نے یہ ہدیہ بھیجا۔ کہا بھئی تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا 7 سال ہو گئے ہیں، ہر دن میں بھی قبر سے باہر اس کی روح آتی تھی، کہا میں بھی انتظار میں ہوتا ہوں شاید میرے گھر سے کوئی ہدیہ آیا ہو، میرے کسی بیٹے نے ایصال ثواب کیا ہو، کسی بیٹی نے میرے نام پہ کوئی صدقہ دیا ہو، کسی گھر والی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو، اولاد نے کوئی بخشش کی ہو۔ 7 سال میں میرے گھر سے کوئی ہدیہ نہیں آیا۔ تو حقیقت میں یہ انسان یتیم ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اور اس کے اعمال کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان خود بھی اعمال پہ زندگی گزارے، اولاد کو بھی اعمال سے، تلاوت سے وابستہ کرے، تاکہ اگر وہ خدا نخواستہ دنیا سے گیا بھی، بچے کا یہ قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا اس کے مغفرت کا اور درجات کی بلندی کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے گا۔ علامہ یافعی نے اسی روض الریاحین میں ایک واقعہ لکھا، ایک خاتون کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک تخت پر بیٹھی ہے اور نیچے برتن ہیں جو دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام کس وجہ سے دیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ تھا، ایصال ثواب کر کے مجھے بخش دیتا ہے، اور یہ جو برتنوں میں دودھ نظر آ رہا ہے یہ وہی ایصال ثواب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی صورت عطا فرمائی ہے، اور وہ مثالی صورت دودھ کی ہے۔ تو دیکھیں بیٹے کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے والدہ کی مغفرت بھی فرما دی، جنت میں اللہ نے بلند درجات بھی عطا فرما دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسے اعمال جو انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان میں نے پہلا عمل ذکر کیا توبہ، دوسرا عمل میں نے ذکر کیا خلق خدا کی خدمت، ایک عمل اس میں ذکر کیا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور ایک عمل ذکر کیا اللہ کا ڈر اور خوف خدا، اور ایک عمل میں نے ذکر کیا جس پر اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کرتا ہے، وہ آذان کا ادب اور احترام، اور ایک عمل ذکر کیا قرآن کی تلاوت۔ انہی اعمال میں ایک عمل ہے ادب اور احترام۔ انسان میں جتنا ادب ہوتا ہے بسا اوقات یہ ادب بھی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دلیل العارفین کی مجلس نمبر 5 میں ایک واقعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح بادشاہ گزرے، انتقال کے بعد کسی نے سلطان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سلطان محمود نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ سلطان نے کہا ایک دن رعایا میں ایک شخص نے میری دعوت کی، جب میں اس کے گھر گیا تو وہ غریب سا تھا، اس کا ایک ہی کمرے کا گھر تھا، تو میں نے جب وہاں کھانا کھایا تو اس نے کہا میرے پاس ٹھہریے، اس کا بڑا اصرار تھا کہ میرے پاس آپ رات گزارو، تو سلطان اس کے پاس رات کو ٹھہر گیا۔ سلطان کہتے ہیں جب میں سونے لگا میں چارپائی پہ لیٹا تو میری جو سامنے نظر پڑی تو اوپر طاقچے میں قرآن کریم پڑا تھا۔ اب اگرچہ سلطان کے پاؤں نیچے تھے، قرآن کریم اوپر سمت میں تھا، لیکن سلطان نے اس کو بے ادبی سمجھا کہ میرے پاؤں اس جہت میں ہوں جس جہت میں قرآن کریم پڑھو۔ تو جب اب یہ لیٹے نہیں اور بیٹھ گئے، اس شخص نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں آرام کر رہے؟ فرمایا قرآن کریم سامنے ہے تو کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو۔
انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں یہاں سے اٹھا کر ہم دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، آپ تسلی سے سو جائیے۔ سلطان نے فرمایا یہ مناسب نہیں کہ میری وجہ سے تم قرآن کریم کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھو، جہاں یہ پڑا ہے، جو جگہ آپ نے اس کے لیے بنائی ہے خوبصورت، اسی جگہ یہ پڑا رہے۔ اب سلطان رات لیٹا نہیں بلکہ ٹیک لگا کر بیٹھ کے ذکر کرتا رہا، ذکر کرتے کرتے ساری رات گزر گئی۔ تو انتقال کے بعد جب یہ خواب میں اسے نظر آیا تو اس شخص نے پوچھا کس پر مغفرت ہوئی؟ فرمایا یہی عمل اللہ کو پسند آیا جو میرے دل میں ادب اور احترام تھا، اللہ نے اسی ادب پر میری مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں اعمال تو بہت سے تھے، لیکن بسا اوقات کوئی عمل انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور وہ عمل ایسا قبول ہو جاتا ہے کہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دین و دانش میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک محدث تھے، احادیث لکھا کرتے تھے۔ اس دور میں لکڑی کے قلم تھے، سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے تھے۔ اب اس نے سیاہی میں ڈبو کر لکھنے لگا تو ایک مکھی کہیں سے آئی اور قلم پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید اسے پیاس لگی ہو، یہ سیاہی چوس رہی ہے۔ تو جتنی دیر یہ چوس رہی ہے اس نے اپنے قلم کو روک کے رکھا، اتنی دیر وہ درود شریف پڑھتا رہا۔ مکھی سیاہی چوس کے اڑ گئی، اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بات ہوئی، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا وہ جو میں نے صرف اس لیے کہ یہ سیاہی چوس لے اور اس دوران میں نے درود شریف پڑھا، یہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بسا اوقات عمل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات بڑی قدردان ہے، جب صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ بہترین بدلہ اس کا عطا فرما دیتا ہے۔ تاریخ و مدینتی دمشق میں واقعہ ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں تھے اور اسی جنازے میں اس دور کا مشہور شاعر فرزدق تھا۔ فرزدق کی زندگی گناہوں میں، فسق و فجور میں گزری تھی، تو لوگوں کی زبان پہ مشہور تھا کہ آج جنازے میں بہترین اور بدترین انسان موجود ہے۔ تو سارے لوگ جنازے میں تھے، بہترین سے مراد حسن بصری کو لیتے تھے اور بدترین سے مراد فرزدق کو لیتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرزدق کے پاس آئے، کہا لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ بہترین اور بدترین لوگ ہیں، تو یہ بتا تو نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ فرزدق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے حسن بصری کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کا زندگی کے 80 سال گزر گئے ہیں توحید پر، کبھی میں نے شرک نہیں کیا اور اسی کلمے پر مجھے امید ہے اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ حسن بصری کے سامنے فرزدق نے یہ کلمہ پڑھا۔ فرزدق کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا۔ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں، پوچھنے لگے اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرزدق نے کہا زندگی تو گناہوں میں گزری تھی، لیکن حسن بصری نے جو پوچھا تھا آخرت کے لیے کیا تیاری کی، اور میں نے کلمہ پڑھا اور اس دوران میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ نے اسی عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تو بڑا قدردان ہے، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، رب العالمین اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نیکی کے کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی عمل کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ابن شاذ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں گھوم رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے بلند درجات عطا فرمائے۔ پوچھتے ہیں اللہ نے آپ کی کس عمل پہ مغفرت کر دی؟ ابن شاذ کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں علم حدیث کے سفر میں نکلا تھا تو میرے پاس حدیث کی کتابیں تھیں۔ ایک دن بارش بہت زیادہ ہو گئی، میں نے ارد گرد تلاش کیا، کوئی عمارت ملے، کوئی عمارت نہیں تھی، صحرا کا سفر تھا، ایک جنگل تھا۔ تو میں نے کتابیں نیچے رکھیں اور اپنی پشت کو اس کے اوپر کر دیا تاکہ بارش میرے اوپر ہو۔ اب یہ کتابوں کے اوپر ہو گئے، نیچے کتابیں ہیں تاکہ وہ بارش سے محفوظ رہیں۔ تو رات بھر بارش ہوتی رہی، وہ ان کے جسم پہ لگیں لیکن کتابیں محفوظ رہیں۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ جن کتابوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں، انہوں نے احادیث کی عظمت کی خاطر، حفاظت کی خاطر، ادب کی خاطر ساری رات اس طرح گزار دی کہ ان حدیث کی کتابوں میں پانی نہ لگے، وہ بھیگ نہ جائیں، ان کے الفاظ مٹ نہ جائیں۔ اسی عمل پر اللہ نے ابن شاذ کوفی کی مغفرت فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رب العالمین تو بڑا قدردان ہے،
اس کی صفت شاکر، اس کی صفت علیم، وہ جاننے والا ہے، وہ انسان کے اخلاص کو جانتا ہے کہ انسان کتنے صدق دل سے یہ کام کر رہا ہے، کس کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل اس سے مخفی نہیں ہے۔ چھوٹا سا عمل ہو اللہ کے لیے، اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 902 ہجری نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، دمشق کی جامع مسجد ہے اور وہاں احمد بن منصور آئے ہیں، محراب میں داخل ہوئے اور ایک بڑی کرسی ہے، کرسی پر بیٹھے اور ان کے سر پر ایک بڑا خوبصورت تاج ہے اور ان کے اعزاز و اکرام میں دائیں بائیں حور و غلمان ہیں۔ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے اللہ نے آپ کو یہ اعزاز، یہ اکرام کس وجہ سے عطا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو میں حضور پر درود شریف پڑھتا تھا، اور جب بھی میں حدیث لکھتا تھا تو میں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھتا، آپ کا اسم گرامی آتا میں پورا درود شریف لکھتا تھا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ یہ میرے محبوب کی قدر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم تیری قدر کریں گے۔ اللہ نے ایسی قدر عطا فرمائی، احمد کی مغفرت بھی فرما دی اور جامع مسجد میں اللہ نے اعزاز و اکرام بھی عطا فرما دیا، بعد والوں کے لیے اس کو مشعل راہ بنا دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جو عمل انسان اللہ کے لیے کرے، اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ابھی سفر کے دوران میں مانسیرا میں، وہاں تبلیغی مرکز میں ایک جگہ میرا بیان تھا، تو وہاں سے فارغ ہوئے، وہاں مولانا صاحب تھے، مولانا عبدالرحمن صاحب، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا۔ اس دوران کئی علاقوں میں بیانات کا اللہ نے موقع دیا، تو وہ بتانے لگے کہ فیصل آباد کی ایک جماعت کی، ان کے اندر ایک شخص تھا جو کسان تھا اور دن بھر کام کاج کرنے والا تھا، بالکل ان پڑھ تھا۔ اب یہ باہر 7 مہینے کے لیے جماعت بیرون کی جا رہی تھی، تو اس نے اس کے دل میں تھا کہ میں بھی جماعت میں جاؤں، لیکن اتنی رقم نہیں تھی کہ اپنے لیے ویزے کا، ٹکٹ کا کوئی انتظام کر سکے۔ تو اس نے گھر والی سے کہا، گھر والی نے کہا تم ضرور جاؤ، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے چوڑیاں نکالی سونے کی اور کہا ان کو بیچ دیں گے، جتنا خرچہ ہوگا اللہ اس میں پورا کر دے گا۔ وہ چوڑیاں بیچ دیں اور اس کے آنے جانے کا خرچہ سفر کا ہو گیا۔ اب یہ جس جماعت کے ساتھ گیا فیصل آباد کی جماعت تھی، اب یہ بیرون سفر پہ برطانیہ میں ان کی تشکیل ہو گئی۔ وہاں جب یہ دعوت دیتے تھے، جو سارے تھے پڑھے لکھے وہ دعوت دیتے، جو انگریزی زبان سے واقف تھے، یہ بیچارہ ان پڑھ سا تھا، لیکن امیر صاحب نے کہا تم بھی دعوت دیا کرو۔ اس نے کہا بھئی مجھے تو انگریزی نہیں آتی، کیسے دعوت دوں؟ کہا نہیں اپنی زبان میں دو۔ تو وہاں ایک پوپ تھا، عیسائی عالم تھا، تو اس کے بعد جب دعوت کے لیے گیا کہا تم دعوت دو۔ اب اس نے اپنی پنجابی میں زبان میں دعوت دینا شروع کر دی، لیکن چونکہ الفاظ اس کے دل سے نکلتے تھے، صدق دل سے الفاظ ہوتے تھے سچائی کے ساتھ، تو اس کا اتنا اثر ہوا، وہ شخص سمجھتا نہیں تھا، لیکن جب یہ زبان سے اللہ کہتا، لا الہ الا اللہ کہتا اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتا تو اس پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہوا۔ کہا میں اس شخص کی کوئی بات نہیں سمجھا، لیکن یہ جو دعوت دے رہے وہ اس کے دل سے نکل رہی ہے، اس کے الفاظ اس کے دل سے ادا ہو رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ اس مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا، وہ بھی مسلمان ہوئے، گھر کے 7 افراد تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے اس جماعت سے ان کا ایڈریس پوچھا کہ یہ کہاں کی ہے، انہوں نے اپنا پورا ایڈریس بتایا کہ ہم فلاں جگہ کی ہماری رہائش ہے۔ کہا اس شخص کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے بتایا اس کی رہائش فلاں جگہ ہے۔ اس عیسائی عالم نے کہا میں اس کی گفتگو پوری نہیں سمجھ سکا، میں پنجابی زبان نہیں جانتا، لیکن جب یہ دعوت دے رہا تھا تو میرے دل پر اثر کر رہی تھی اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سچا انسان ہے۔ اب یہ شخص اپنی گھر والی اور فیملی کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ مولانا عبدالرحمن صاحب مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ یہی لوگ دوبارہ رائے گنج آئے، اگلے سال جب یہاں آئے، اس کے ساتھ اس کے بچے، گھر والے سب ہیں۔ اب انہوں نے اسی ایڈریس میں اس آدمی کے گھر کو تلاش کیا جو انہوں نے ایڈریس دیا تھا، تلاش کرتے کرتے فیصل آباد پہنچے۔ اب فیصل آباد میں جو گھر، مکان نمبر، جو ایڈریس تھا اس گھر میں پہنچے تو اب یہ عیسائی بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، وہ افراد بھی ساتھ ہیں۔ دروازے پہ دستک دی تو اسی شخص کی گھر والی اندر جھاڑو دے رہی تھی، تو اس نے جو دروازہ کھولا یہ لوگ اندر داخل ہوئے، کہا یہ فلاں کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں کا۔ اتنے میں وہ شخص بھی آ گیا،
تو اس عیسائی کی جو بیوی تھی اس نے وہ عورت جو جھاڑو دے رہی تھی اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیا اور اس کے ہاتھ کو لیا اور چوما اور کہا تیرے شوہر نے جو دعوت دی، تو نے جو قربانی دی، اپنے ہاتھ سے چوڑیاں نکال کر بیچیں اور اس چوڑیوں کو فروخت کر کے وہ نکلا اور اس نے دعوت دی اور وہ دل سے ادا ہوتی تھی، تو تیرا ہاتھ اس لائق ہے کہ اس کو چوما جائے۔ صرف میں تیرے اس ہاتھ کو دیکھنے کے لیے برطانیہ سے سفر کر کے فیصل آباد آئی ہوں کہ یہ پیچھے کس عورت کا ایمان ہے، کہ عورت کو تو زیور سے بڑی محبت ہوتی ہے، کہ اس کا کیا پختہ ایمان ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی خاطر اپنی چوڑیاں نکال کر دیں اور اپنے شوہر کو بھیجا، اور شوہر کا اتنا اخلاص۔ تو وہ برطانیہ سے چل کر اس غریب کسان کے گھر میں آئے ہیں اور وہ عورت عیسائی کی بیوی اس کے ہاتھوں کو چومتی ہے۔ اس لیے جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ اتنی عزت دیتا ہے، جتنا دین کے لیے قربانی دیں گے اتنا اللہ چمکا دے گا، چاہے وہ قربانی جان کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وقت کی ہو۔ اللہ تو قدردان ہے، پھر انسان کی زبان میں بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ گفتگو انہیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک کسان کی دعوت پہ 7 آدمی ایمان لے کر آ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بسا اوقات عمل چھوٹا نظر آتا ہے لیکن پیچھے قربانی ہوتی ہے، اللہ اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا